الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کروں گا 11واں بھی ہو جائے، کیونکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں نا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ 2 پارے، مگر بڑی مشکل سے ایک ہوا ہے۔ 10ویں پارے کی جو ابتدا ہے، اس میں اللہ نے مال غنیمت کے احکام بیان کیے ہیں کہ جب غیر مسلموں سے لڑائی ہو میدان جہاد میں، جتنا مال آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے، اور اس میں جہاد کے احکام ہیں، کیونکہ سورہ انفال ہے، جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں میں جہاد کے احکام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ کیا کریں یار، ایک ہی پوائنٹ میں بعض دفعہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میدان جنگ میں پہلے ثابت قدمی دکھانی ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خالی ذکر سے کام نہیں چلے گا، خالی پیلی کی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہر آفت کو ہم ٹالیں دعاؤں سے۔ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جی دعاؤں سے کیا ہو جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ بول لو نا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ، فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ، کاروبار کا یہ وظیفہ، محنت کر نہیں رہا کاروبار کے لیے، اسباب اختیار کر نہیں رہا۔ یہودی نے جو کاروبار میں ترقی کی ہے وہ انتھک محنت سے کی ہے، ہر لحاظ سے پلاننگ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں، بولو بھائی، لے لیا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بزنس کی طرف آتا ہے تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے میک ڈونلڈ کے مقابلے میں انہوں نے بھی بہت سارے میک ڈونلڈ کھولے، چلے وہ نہیں چلے۔ سمجھ رہے ہیں نا کیوں نہیں چلے؟ وہ ٹیسٹی نہیں تھا۔ کولے بہت آئے ہمارے یہاں پیپسی کولا کے مقابلے میں، مکہ کولا، زمزم کولا، مدینہ کولا، سارے مقدس نام، ہو سکتا ہے اس پہ دم بھی کرتے ہوں، ایسا ہی ہے نا، دم بھی کرتے ہوں، بزرگوں سے اس کو گزارتے بھی ہوں۔ اتنا کچھ کر لیا، درود شریف کے پھونکے بھی لگا دی ہوں گی، مگر وہ مکہ کولا، زمزم کولا مارکیٹ میں چل نہیں سکا۔ یہودی نے جو کولے نکالے اس نے دم وم نہیں کیا، اس نے سارا فوکس اس کو کیا کہ مارکیٹ میں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، کوالٹی پہ سمجھوتا، بولو نا، نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح سے اپنی پبلک کو مارکیٹ میں لانچ کیا جائے، کس طرح اس کو پھیلایا جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نے۔ اور بالآخر آج جو زمزم کولا جس کی کمپنی ہے وہ خود بھی جا کے جب خود پیتا ہے تو پیپسی کولا پیتا ہے، اپنی پروڈکٹ خود پینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں زمزم کولا آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ نہیں، ہے شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے۔ تو وہی بات ہے نا کہ محنت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا؟ میدان جنگ میں جب لڑائی ہوگی نا، تو لڑائی کا میدان کیا ہے؟ میدان ہے نا، جنگ کا میدان وہ لڑائی کا میدان ہے۔ مسجد لڑائی کا میدان نہیں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جتنی بہادری سے وہ لڑ رہا ہے اسی سٹائل میں تم نے اس سے زیادہ بہادری دکھانی ہے۔ اور پھر ایک تمہارے پاس ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو دشمن نہیں کرتا۔ تو تمام اسباب اور وسائل کو میدان جنگ میں جھونکنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنا ہے، جو ہمارے بس میں تھا اے اللہ ہم نے کر دیا، اب جو تیرے قدرت میں ہے وہ تو کر، پھر مدد ملے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کرونا وائرس میں بھی یہی ہے،
وبا سے بچنا چاہتے ہو تمام اسباب وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، اور پھر اللہ سے دعا. اگر جھپیاں پا رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور جناب مصافحے کر رہے ہو، بغلگیر ہو رہے ہو، کچھ نہیں ہے یار اللہ ہے بہت، تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے بھائی. میں نے کل بھی بتایا تھا اللہ تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا، تو پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ ذرا احتیاط کریں، آپ شوگر کے مریض ہیں، مٹھائی ایسے کھا رہے ہیں تو مر بھی سکتے ہیں. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا مر جائیں تو؟ کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تو مریں گے نا. کہہ رہے ہاں اللہ نے نہیں چاہا تو مروں گا. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ چاہے گا کہ آپ نہیں مریں؟ یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا یہ کام، لیکن یہ کون بتائے گا کہ اللہ چاہ بھی رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ تو اللہ بعض دفعہ نہیں چاہتا، بعض دفعہ چاہتا ہے. تو یہ دینداروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو اللہ نے میدان اچھا اس میں بھی اللہ نے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی دشمن کے خلاف طاقت استعمال کر سکتے ہو وہ استعمال کرو. اپنے ملک کے دفاع میں جنگی قوت، فوج، بحری بیڑے تیار کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا. مستطعتم، ما عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ عموم ہوتا ہے. جو تم دیکھو کہتے ہیں نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. تو ما کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ. اتنا عموم عربی کے کسی اور لفظ میں ہے ہی نہیں. میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے گونج رہی ہے آواز. صاف آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ جو کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں مستطعتم، جتنی تم میں طاقت اور استطاعت ہے نا، اس لحاظ سے تم اپنے ڈیفنس کی تیاری بولو بھائی کرو. اس سے ہو سکتا ہے کہ جو وہ صوفی جو شریعت کا علم نہیں ہے، صوفی ٹائپ کے لوگ، وہ یہ کہہ سکتے تھے یہاں قوت سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دعائیں مانگو، جتنی تمہارے اندر، جتنی بس میں تمہارے قوت ہے نا، اتنی دشمن کے خلاف کیا مانگو؟ دعائیں. قوت سے یہ مراد ہے روحانی قوت. بہت روزے رکھو. تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ مستطعتم من قوة من رباط الخیل. اللہ فرماتے ہیں میری مراد، حدیث میں آتا ہے قوت سے مراد تیر اندازی ہے. رمی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، الا ان القوت الرمی، سنو طاقت سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے. تیر ہے، میزائل ہے، بم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز، ہر وہ اسلحہ جو پھینک کے جب تباہ کیا جاتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت اور قوت سے مراد کیا ہے؟ اسلحے کی قوت. اور فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، کیونکہ گھوڑوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اتنی طاقت بناؤ کہ اللہ اور تمہارا دشمن، اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تمہاری قوت کو دیکھ کر کانپنے لگے. ٹھیک ہے نا، نمازوں کو دیکھ کے کانپتا ہے بھائی. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی یہ جرمانہ ہے کہ جب میں کوئی بات کروں گا تو ہاں یا نہ میں جواب دینا پڑے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دشمن کے خلاف قوت استعمال کرو، تیار کرو، ایسی قوت کہ وہ تمہیں دیکھ کر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے. بھائی بم بھی ہے ان کے پاس، تو بھائی ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، ان کے پاس تو ایسی اتنے ٹینک ہیں، اتنی آرمی ہے، اتنے جہاز ہیں، ایسی قوت. تو اسلام میں دونوں چیزیں، روحانی قوت بھی جمع کرنی ہے اور جسمانی قوت بھی، مادی قوت بھی. دونوں میں سے ایک کی طرف جائیں گے دوسرے کو. اچھا بعض لوگ صرف مادی قوت پہ یقین کرتے ہیں، وہ میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کو یاد کرنا یا شریعت کو فالو کرنا، اس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بولو بھائی ضروری ہے. تو یہ ہر جگہ ہی ہے، صرف میدان جنگ میں نہیں ہے. صحت بنانی ہے، اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے.
صحت بنانی ہے تو اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے. خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہنے کے اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے. بیٹھے بیٹھے نہیں خوش ہو جائیں گے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ میں نے شادی کی ہے, بیگم میرے سر بجا رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, کہاں شادی ہو گئی؟ تو میں نے کہا آپ سوچ سمجھ کے شادی کرتے. جہاں پیغام آپ نے بھیجا ان کے بارے میں پہلے سے معلومات تھیں؟ کہتے ہیں نہیں, استخارہ نکالا تھا اس میں پازیٹیو آیا تھا. میں نے کہا پٹو, طبیعت سے پٹو. کسی سے دوستی لگانے سے پہلے انسان تھوڑا سا پرکھ لیتا ہے. تو ساری زندگی جس کے ساتھ رہنا ہے ایویں دپل میں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں, نہ خاندان کا پتہ, نہ قوم کا پتہ, نہ ذات کا پتہ, نہ اس کی حرکتوں کا پتہ, شکل دیکھی تھی بس. سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مارکیٹ میں؟ شکل دیکھیے جی, شکل اچھی تھی تو بس صحیح ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے چور ہے, چرسی ہے. بعض خواتین بھی چرس پیتی ہیں, زیادہ تر نہیں لیکن پیتی ہیں. اب وہ آ رہا ہے کہ جی وہ میری بیگم تو سگریٹ پیتی ہے, وہ تو چرس پیتی ہے, بچوں پہ کیا ہوگی؟ میں نے کہا تو اسی طرح مرد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, استخارہ نکلا تھا تو شادی کر دی, اب پریشان ہیں. تو یہ جو پریشانی ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں تہجد میں, اللہ تمام ٹینشنوں سے ہمیں بچا کے رکھے. اللہ نے وہ ٹینشن ہمیں دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. تو بھائی آپ نے ٹینشن سے بچنے کے اسباب اور وسائل مکمل اختیار کیے ہی نہیں ہیں, تو بھائی ٹینشن تو ہوگی. تو کیا بات کر رہا تھا یار. تو ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور پھر ٹینشنوں میں جکڑ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسی ٹینشن کیوں ہو رہی. اولاد میں اگر آپ برابری نہیں کریں گے, ایک بچے سے زیادہ لاڈ پیار, دوسرے کو نظر انداز کریں گے, تو دوسرا پھر آپ کو ٹینشن دے گا کہ نہیں دے گا؟ دوسرا بچہ پھر تھوڑا ماں باپ سے باغی ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی, نیک صالح بچہ اللہ ہمیں عطا کرے, مگر یہ کیا نکلا, یہ تو بات نہیں مانتا, یہ تو بدتمیزی کرتا ہے. تو بھائی پہلے آپ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے. فالٹ تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل نے اس بچے کو کیا بنا دیا؟ بولو بھائی, بدتمیز بنا دیا. جب آپ ایک گھر میں کسی کے ساتھ سوتیلے پن جیسا سلوک کریں گے تو شیطان, بچے کو والدین کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے جیسا مرضی سلوک ہو, لیکن شیطان کو موقع تو دے دیا نا آپ نے ورغلانے کا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہی نہیں ہے, بچے بات ہی نہیں مانتے. تو بھائی بچے اس لیے بات نہیں مانتے کہ آپ نے ان کی گھر میں تربیت پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں ہے. نہ گھر میں کوئی تعلیم کا انتظام ہے کہ بھئی کوئی فضائل کی تعلیم ہو, آخرت سے بچانے کی تعلیم ہو, نہ ان کو علماء کے پاس کبھی لے گئے. جن اسکولوں میں آپ نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا وہ مادی ترقی کو جانتے ہیں, روحانی ترقی کو نہیں جانتے. وہ سارے گوروں کا کلچر آپ کو دے رہے ہیں, اور گوروں کے ہاں تو اولڈ ہاؤس ہے. یہ تو شکر کرو بچے نے آپ کو گلی میں گھر سے باہر ابھی نکالا نہیں ہے. تو اسباب سارے ٹینشنوں کے, اور کہتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم تو 27ویں رات کو دعا مانگی تھی اللہ میرے بچے کو انسان کا بچہ بنا دے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ ان آیتوں میں کیا پتہ چل رہا ہے بھائی؟ اسباب, فل اسباب اختیار کرو, اس کے بعد دعائیں بھی پھر قبول ہوں گی. پھر اللہ پہ نظر رکھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں. اور ہمارے نبی نے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق میں دیکھو نا, چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملے کا پروگرام بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اللہ اب یہ تو میں نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے, بس تو ہی اب مدد کرے گا. نہ نبی کو معلوم تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے پہلے میں پوری کر لوں. مستطعتم, جیسے قرآن میں آتا ہے, جتنی طاقت اور وسائل میرے پاس ہے پہلے میں جھونک دوں, اس کے بعد کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا. تو آپ کے اسباب وسائل کیا تھے؟ اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ کے پاس کیا تھا بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلی قوم پر, تو اس سے پہلے عرب نے یہ جنگ کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. تو عربوں کو اس جنگ کا نہیں پتا. میرے ارد گرد تو سارے عرب ہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی, عبد الرحمن ابن عوف, یہ تو سارے عرب لوگ ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے, یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے استخارہ نکال دیا, استخارے میں جو آئے یہاں سے شروع کریں یا یہاں سے لڑائی شروع کریں, نہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اعلان کیا بھائی کوئی ہمیں مشورہ دے, ہمیں مشورہ دے کہ اس بارے میں کسی نے پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو.
عرب میں نہیں ملے، سلمان فارسی آئے جو ایران کے تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سارے قبائل جب مل کے حملہ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں پہلے سے یہ جنگ کیسے؟ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ اتنی بڑی خندق، گھڑے کھد گئے، دشمن کا گھوڑا جو ہے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ان کو دیکھو، گویا مدینہ کے چاروں طرف گھڑے، اتنے لمبے لمبے گھڑے، بھائی کوئی مشورے کے لیے بلایا تھا، سزا دینے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہاں، رمضانوں کے دن تو مشورے کے لیے بلایا تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ گرمی میں ہم گڑھا کھودنا آسان کام ہے؟ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پر غور کیا، آپ نے اور غور کیا، بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑھے کھودیں کیسے اتنے؟ یہ آسان ہے؟ بھائی اتنے کوئی کرینیں تھوڑی تھی اس زمانے میں، کتنے گڑھے کھودیں، کتنے دن لگیں گے اس میں، اور پہلے ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں، معاشی سارے تاجر تو ادھر آ جائیں گے، سارے زراعت والے ادھر آ جائیں گے، گڑھے کھودنا آسان کام ہے بہت، لیکن آپ کو پاس اسباب کی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب ہم ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں کے جو وہ دیندار جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تانے دیتے، یہ اللہ سے، یہ لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو کس ٹینشن میں اپنے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ بچانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جتنی ٹینشن یہ گڑھے کھودنے میں لگا رہے ہیں، اتنی وظیفہ پڑھنے میں، دعا میں لگا لیتے بھلا، یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی جتنی ٹینشن یہ حفاظتی تدابیر میں لگا رہے ہیں، انسانوں سے ڈر رہے ہیں، ان کو موت سے خطرہ ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ ایک طرف شہادت کے فضائل کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے، اور ایک طرف موت سے بچنے کا ایسا انتظام کہ گڑھا کھودنے میں پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں۔ بھائی یہ تو بس اب اللہ سے دعا مانگو، بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، بھائی کھانے کو تو روٹی بھی نہیں ہے، اور نہ نہ نہ، نبی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی، میری امت کو سبق دلانا ہے۔ اگر آج ہم نے دعاؤں میں لگ گئے، وظیفوں میں لگ گئے، تو امت کہے گی کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مشورہ دے گی بم بنانے کی ضرورت، بولو بھائی بالکل بھی نہیں۔ کیا کرنا ہے انڈیا کے خلاف بم بنا کے بلا وجہ خام خامے؟ ہمارا امیج ویسے ہی دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہتے چلے نکلے بستر اٹھا کے، چلا کریں، 4 مہینے لگائیں، خانقاہ میں جائیں، حج کریں، 6 عمریں اور کرا دیں ہم۔ خدا کی قسم ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو بڑے پرہیزگار ہیں، کہتے ہیں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی۔ آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہو؟ کہ یہ جو ہماری داڑیاں اور ہم پگڑیاں پہن کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں، ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ بھی جنہوں نے تعاون کیا، یہ ان کی برکت ہے، ان کی محنت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں۔ لیکن ہمارے دیندار طبقہ مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا کلفٹن پہ، انہوں نے سمندر کے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے، وہ فلانے نے روکا ہوا ہے۔ میں خدا نخواستہ کسی عالم بزرگ کی توہین مقصد نہیں، علماء کی وجہ سے تو آفتیں رکتی ہیں، علماء کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے تو بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن ہمیں نبی کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اسباب اور وسائل بھی اللہ کے کہنے سے اختیار کرنے ہیں، اللہ ہی نے کہا ہے کہ اختیار کرو۔ تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا انتھک محنت کی ہے، یہاں تک بھوک سے صحابہ نڈھال ہوئے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے، اور آپ نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، 2 پتھر آپ نے پیٹ میں باندھے، یہاں تک کہ اس لڑائی میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیونکہ تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر جان بچانا پہلے ہے، نماز بعد میں۔ ہم ہوتے ہم کہتے لو نماز تو بلاؤں کو ٹالتی ہے، نماز تو مصیبتوں کو ٹالتی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور اتنی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تیر لگ جائے؟ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ نہ 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 نہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا، کیونکہ جان پہلے ہے، نماز بعد میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی اگر ہم نے نمازیں شروع کر دی، تیر آ رہے ہیں تو یہ چند لوگ نماز پڑھ کے شہید ہو جائیں گے، قیامت تک پھر کوئی دنیا میں نماز پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا. جب دشمن کو ہمارے جو کریم ہے وہی شہید ہو گئی، ان کو بچاؤ پہلے. آج وہی ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، مسجدوں میں رش مت کرو، وبا بہت اسپیڈ سے پھیل جائے گی. لوگ کہتے ہیں نہیں نماز سے تو وبا ختم ہوگی. ارے وبا کو نماز روزے کا پتہ ہے کہ مجھے ختم ہو. جرسیموں کو پتہ ہے یہ چونکہ میرے ساتھ نمازی چپک کے کھڑا ہوا ہے لہٰذا یہ چھینک مارے گا تو میں اڑ کے اس کی ناک میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. وائرس کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وائرس کو تو نہیں پتا نا. وائرس کہے گا بھائی یہ روزے دار ہے، یہ ہندو ہے، یہ تہجد گزار ہے، وائرس ٹرانسفر ہوگا. وائرس کا کوئی مذہب ظاہری لحاظ سے، ویسے تو سارے وائرس مسلمان ہیں. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کہا نا یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تو وہ اللہ ہی کے حکم پہ جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو بتایا بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں نمازی اور بے نمازی کا کوئی فرق نہیں کرنا، جہاں موقع ملے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھتا ہے جہاں ناک میں، بس ناک میں گھسنے کی دیر ہے اس وائرس کی، اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی سارا سسٹم بولو بھائی شروع ہو جاتا ہے. تو نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کراؤڈ نہ لگائیں، مجمع نہ لگائیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد جو آپ کا کام تھا کر لیا. اب اللہ نے کہا اب جو تم سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا؟ وہ میں کروں. آپ سے کیا نہیں ہو سکتا؟ اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام آپ سے نہیں ہو سکتا، غربت ہے. صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے کھانے کا انتظام ہے میرے پاس، آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، باقیوں کا کر لیں گے. آپ نے فرمایا لے آؤ، سب کو لے آؤ. بھائی سب کو کیسے لے آئیں، ہانڈی میں اتنا نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. دسترخوان لگایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ دیگچی سے ڈھکن نہ ہٹا، بس چمچے سے نکال کے دیتی جائیں. وہ دیتی جا رہی ہیں اور نکلتا ہی جا رہا ہے. یہ جو گھر میں جا کے ڈھکن دیکھتی ہو، میں جھانک کے دیکھتے ہو نا، اس سے برکت ختم ہوتی ہے کھانے کی. جا کے دیکھ رہے ہوتے کتنی بوٹیاں رہ گئیں، ڈال رہے ہوتے ہیں نا، جب بار بار جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں میرے حصے میں کوئی آئی نہیں کچھ. تو اللہ پہ توکل رکھو، اعتماد رکھو، مل جائے گا آپ کو بھی. 2-3 کوفتے آپ کے حصے میں بھی. انڈے والا سالن جس دن بنتا ہے نا اس دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے. میری عادت ہے میں جب بھی دودھ پکا ہوا ہوتا ہے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھتا ہوں ملائی ہے کہ نہیں ہے. یہ میری عادت ہے، پتہ نہیں. اور پھر وہ وہاں سے ملائی چند سیکنڈوں کے اندر غائب. میں پرواہ نہیں کرتا. ملائی کے بارے میں نے گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کو بچا کے رکھنا ہے، گھر والے بعض دفعہ گھی بھی نکالتے ہیں ملائی سے، گھی نکالنا ہے کچھ بھی نکالنا ہے تو میرے ڈھکن تک پہنچنے سے پہلے یہ کارروائی ہو جانی چاہیے. مجھے اگر دودھ کے اوپر گرم ملائی نظر آئی اور میں نے دیکھی تو پھر میں کسی کی نہیں سنوں. بعض گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے، ساری ملائی اٹھا لو تو دودھ میں پھر وہ رہتا نہیں نا، اس میں جان نہیں رہتی، دم نہیں رہتا. تو ملائی ہمیں پسند اتنی ہے گرم جو نہیں دودھ کے اوپر جو ایسے تیر رہی ہوتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے، لوگ کھاتے نہیں آج کل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر والوں سے کہنا کہ وہ دیتے رہے نکالنے. سب نے سیر ہو کے پیا ہے دودھ کا ایک پیالہ، سب نے سیر ہو کے پیا. اور پھر معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. آپ نے کدال چلائی، چنگاری اڑی، آپ نے فرمایا کہ میں کیسر و کسریٰ کے خزانے اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. ان قریب روم اور فارس کی سلطنتیں تباہ ہونے والی ہیں. تو بھائی یہ کر کے سپر پاور کو تباہ کرنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی یہ کر رہے ہیں نا، اللہ نے مجھے خوشخبریاں دے دی ہیں کہ ان قریب دنیا کی سپر پاور انہی لوگوں کے ہاتھوں سے جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. تم ان قریب ان کے کنگن تمہارے پاس آنے والے ہیں، سونے کے کنگن، اور آئے پھر صحابہ کے ہاتھ میں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ مدد، معجزے. ہم یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں اور معجزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یار وہ بدر میں فرشتے اترے تھے یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر میں میدان میں اتنی رو کے دعائیں مانگی تھیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا. بھائی جو محنت کرے گا اسے ملے گا. غیر مسلموں نے کی, ان کو مل گئی, ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے, یہ وظیفہ پڑھ لو, فلانا وظیفہ پڑھ لو, یہ ابے بھائی تو اسباب تو پورے اختیار کر کامیابی کے. کل ایک کوئی آیا کہ بچی کے لیے رشتہ آیا ہے, وہ بچی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا. بھائی سارے سب کچھ سیٹ ہے, بچی نے استخارہ کیا, اس میں کوئی الٹا سیدھا نکل آیا ہے, خطرناک قسم کا استخارہ نکل آیا. میں نے کہا اس بچی کو بندہ پہلے ہی پسند نہیں ہوگا, تو وہی دماغ میں لے کے سوئی ہوگی تو الٹا سیدھا آ گیا. تو جو دماغ میں لے کے سوتے ہو وہی آ جاتا ہے. حدیث میں تو آتا ہے بھائی اچھا رشتے کا انکار مت کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اچھا رشتہ آئے تو استخارہ نکالو, پھر دیکھو ادھر آیا تو ادھر چلے جاؤ, ادھر آیا تو. یہ استخاروں نے آج کل کے جو استخارے, سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا, یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے یہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. پہلے ہی امت ایسے کام کرتی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اوپر سے استخارے کی وجہ سے باقاعدہ ایسے کام کرے گی جو بالکل ان لاجیکل ہوں گے, کیونکہ استخارے میں نکلے ہوں گے وہ. اس لیے بار بار کہتا ہوں استخارہ محض ایک دعا ہے کہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہیں کر. کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے, استخارے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلو. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, میدان جنگ میں اطاعت کرنی ہے, جھگڑا نہیں کرنا. فَتَفْشَلُوا, اگر یہ کیا تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. چاہے کتنے سجدے کر لو, کتنی نمازیں پڑھ لو, اگر تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا, قومی اتحاد, دین کا اتحاد, یہ نہیں ہوگا تو تم دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. آج ہمارے ملک میں اتحاد ہے, وہ اس کے خلاف, وہ میں پہلے بھی ہم بھی تھے اس میں. اب ہم کہتے ہیں یار فرقواریت پہ بات مت کرو, لوگ کہتے ہیں وہ فلاں فرقہ سر اٹھا رہا ہے اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے. یہ علماء جو ہے نا گونگے ہو گئے ہیں معاذ اللہ, حق بیان نہیں کر رہے. بھائی ہر حق بیان کرنے کا نہیں ہوتا, آگ لگ جائے گی. جب آگ لگے گی تو آپس میں کیا ہوگا, لڑائی ہوگی. لڑائی ہونے سے کیا ہوگا, وہی دوبارہ دھماکے شروع ہوں گے, وہی قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا, دشمن مذاق اڑائے گا کہ نہیں اڑائے گا. جو ہمارے اگینسٹ ہیں وہ خوش ہو جائیں گے. تو اس لیے قومی سطح پہ بھی اتحاد ضروری ہے, اپنی فوج کے ساتھ, اپنی ایجنسیوں کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ. حکومت چاہے جو بھی ہو, جب تک ہے تو اس سے آپ کو بلا وجہ اختلاف پیدا نہیں کرنا. تو حاکم کے احترام کا حکم ہے اسلام میں, کیونکہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کس پوزیشن, کس سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ملک کا کیا ہے, وزیر اعظم ہے. وہ کوئی بھی ہو, مسلم لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو. جب وہ صدر بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, جیسا مرضی ہے بھائی, ابھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے, ختم ہو گئی بات. ہمارے ایک دوست تھے, وہ پیپلز پارٹی کے بہت خلاف تھے, بہت ہی زیادہ. بچپن کی بات ہے, اور وہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا, تو وہ بے نظیر بھٹو کے بہت خلاف تھے. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے. تو ایک ہندو انڈین کوئی آئے ہوئے تھے, تو ان سے ان کی بحث ہوئی. ہندو تھا وہ پاکستان کے خلاف. تو جو پاکستان کے خلاف ہوگا تو پاکستان کی وزیر اعظم کے بھی خلاف. کہہ رہے ہیں یار جب وہ آیا نا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کی تعریفیں کی تو مجھے اپنے وزیر اعظم سے محبت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں میں نے دونوں کی تصویریں دکھائیں, بے نظیر بھٹو کی بھی, اور ان کا پتہ نہیں کون تھا اس وقت, کون تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہماری وزیر اعظم پہ کیسا چہرے پہ نور ہے, اور تم اپنے کو دیکھو, اس کی شکل دیکھو. کہہ رہے مجھے اس پہ نور نظر آنے لگا اپنے والے پر. ٹھیک ہے نا. دوپٹہ ہوتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے, دوپٹہ ہوتا تھا. تو کہا میں نے کہا یار ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کی صورت دیکھو اور اپنے کی صورت دیکھو, کون اچھا لگ رہا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے اچھی تو یہی لگ رہی ہے, پروقار اور جناب ایسا نور سا چہرے پہ آئے. کہہ رہے ہیں یار ہمیں جس کی میں ساری زندگی مخالفت کی, لیکن اپنے جو ہے نا جو ہمارے مخالف ہے اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے کیا لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. تو آپ بلا وجہ انڈیا سے دشمنی نہ لیں, ہم نہیں کہتے. اور انڈیا کے مسلمان تو خاص طور پر ہمارے بھائی ہیں. سب سے پہلے تو اسلام ہے, اور انڈیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ہندوؤں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے ہماری اگر لڑائی ہو جائے اور اسلام اور ملک کا مسئلہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو بھائی ہمارے جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں. ہماری پولیس جیسی بھی ہے کس کی ہے, ہماری فوج جیسی بھی ہے کس کی ہے, ہماری ہے. ہماری ایجنسیاں جیسی بھی ہیں کس کی ہیں, ہماری حکومت جیسی بھی ہے کس کی ہے بھائی, ہمارے اتحادی نہیں ہے. ایک کوئی کام کہتا ہے دوسرا ٹانگیں کھینچ رہا ہے اس کی, تو خراب ہے, تیری سازش ہے کوئی. اس میں کسی ٹاسک پہ جمع نہیں ہوتے. کوئی ایک ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ ساری قوم کیا ہو جائے,
متحد، ہر آدمی دوسرے کو سازشی کہہ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا جھگڑے مت کرو، لڑو مت، دشمن کے مقابلے میں تو کم از کم متحد ہو جاؤ. بھائی ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، باہر ڈاکو آیا، اب دونوں مل کے اس کو پکڑ سکتے ہیں آرام سے، لیکن دونوں کہہ رہے ہیں ہم کیوں مل کے لڑیں، ہم کیوں مل کے پکڑیں، تو ڈاکو تو دونوں کو مار کے چلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا آپس میں نزاع مت کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری پاور کیا ہو جائے گی، ختم، پھر سب کو کوٹ کے کیما بنا کے وہ کھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں ریاکاری کے لیے نہ نکلا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیات میں حکم دیا کہ خوب دشمن کے خلاف طاقت اور قوت اختیار کرو. پوری سورہ انفال اور سورہ توبہ جہاد ہی بھرا ہوا ہے اس میں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھاریے. اگر یہ 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر اللہ ان کو غالب کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے دیکھا تم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو اب کیا ہے کہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ اللہ ان کو غالب کرے گا، 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب کرے گا. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری طاقت اگر دشمن کے مقابلے میں آدھی ہے تو بھی تم لڑو، تمہیں اللہ فتح دے دے گا. آدھی ٹیکنالوجی کام آئے گی اور آدھا تمہارا ایمان کام آئے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 50-100 سے لڑیں گے، فتح کس کو ہوگی؟ 50 کو ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک اللہ نے ہمیں بتایا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسباب اور وسائل لڑنے کے لیے کم از کم آدھے کا ریشو ہونا چاہیے. اگر آدھے سے بھی کم ہے پھر لڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ ساری دنیا ایک طرف تھی، وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور میں کیوں نہیں لڑے؟ بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے. مدینہ میں دفاع کا پر اکتفا کیا آپ نے، اور جب 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا اب مکہ پہ آپ نے حملہ کیا. تو وہاں لڑائیوں میں بھی اسباب کو سامنے رکھ کر لڑا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں اٹھو یہ کر دو، اٹھو یہ کر دو، بھائی پٹ جائے گا، پکڑ کے لے جائیں گے. کہہ رہے ہو اللہ بہت بڑا مدد کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ جتنا تپڑ ہے نا اس حساب سے کام کیا کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی آیا میرے پاس، میری بیوی جو ہے نا یوں کر رہی ہے، یوں کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے، تو بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے کہا علیحدگی اختیار کرو. کہہ رہے وہ سالے بوٹیاں بنا کے کھا جائیں گے میری. اور وہ کسی سیاسی تنظیم میں ہیں، بہت بڑی تنظیم تھی، بہت پاورفل تنظیم ہے. تو میں نے کہا صبر کرو پھر، اور کیا ہے. شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میں کہاں شادی کر رہا ہوں. میں جب کر لی تو اب پٹو. تو ورنہ اگر کوئی اور ایسا کام کرو گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا. اچھا بھائی پھڈا کرنے سے پہلے دیکھو کتنے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، پھڈا کرنے سے پہلے جو دیکھ لیتا ہے نا کتنے آدمی ہیں، اس کی وقتی طور پر ذلت ہوتی ہے مگر بڑی بے عزتی سے بچ جاتا ہے وہ. اور جو تھوڑی سی عزت کے لیے کہ نہیں میں ڈر کے بھاگا تو لوگ کیا کہیں گے، بھاگ گیا، وہ لڑتا ہے تو پھر اس سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے اس کی. تو بڑی بے عزتی اچھی ہے یا چھوٹی بے عزتی اچھی ہے؟ تو اس لیے جب بھی لڑو دیکھو بندے کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا، بندے کتنے آپ کے حساب سے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پتلی گلی سے نکل لو. وہ ایک بہت دبلا سا آدمی تھا، اسے ایک طاقتور نے جو ہے نا گزرتے ہوئے مذاق کیا، ایسے کر کے دھکا دیا، بیچارہ لڑک کے نیچے گر گیا. اب وہ کھڑا ہوا، اس نے بولا یار اگر میں انتقام اس سے لوں تو یہ 6 دھکے اور لگائے گا، اور نہیں لوں تو لوگ بولیں گے ڈر گیا. تو جو دبلے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ان کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. تو وہ کہنے لگا کہ یار اب بیزتی، چھوٹی بیزتی برداشت کر لو، بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ اس سے بچت ہو جائے گی. تو کہنے لگا یار یہ جو آپ نے مجھے دھکا دیا یہ سنجیدہ تھے آپ یا مذاق کیا ہے آپ نے؟ اس کا خیال تھا اگر یہ بولے گا مذاق کیا ہے تو میں بولوں گا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو مذاق تو ہوتا ہے یار دوستوں میں. تو کہنے لگا آپ نے مجھے جان کر دھکا دیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے جان کر دھکا دیا ہے آپ، مذاق میں نے نہیں کیا. کہتا ہے اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا. نکل گیا. ٹھیک ہے، کہتا ہے اچھا ہو گیا آپ نے مذاق نہیں کیا ورنہ میں ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا. اور یہ کہہ کے فوراً بھاگ گیا. کہہ رہا تو دیکھو تھوڑی سی بے عزتی ہوئی مگر بڑی بے عزتی سے دماغ لگانا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی قوت ہے اس کے حساب سے. پھر اللہ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا. اور انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہم المؤمنون حقا، یہی پکے ڈھکے مومن ہیں. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟
آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت پہ بہت بیان ہوتا ہے، باقی صحابہ کی نہیں ہوتا. اصل اس لیے کہ حضرت معاویہ کو سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. باقی سب صحابہ پر تو سب ایمان رکھتے ہیں، حضرت معاویہ کو بڑا جو ہے نا ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، اس لیے حضرت معاویہ کی شان زیادہ بیان کی جاتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین کو حکم دیا 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، 4 مہینے کے بعد مشرکین کو حرم سے نکال دیا جائے گا. اللہ نے یہ بھی کہا ان میں جو ایمان لے آئے، قرآن سننا چاہے تو اس کو لاؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. تو تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام نے اپنا ظرف کشادہ رکھا ہوا ہے. فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، کوئی بھی مشرک اللہ کا کلام سننا چاہے اسے آنے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. اس لیے کہ ان کو ابھی تک معلوم، بہت سے ایسے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جب اللہ کا کلام سنیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام ان کے دل میں اتر جائے. پھر اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت سے مسجدوں کے تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی. مسجد بنانی چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، ایک علاقے میں پہلے سے ایک مسجد ہے تو اسی علاقے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے. ہر کام کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ادھر ایک مسجد ہے، ساتھ میں ہی دوسرا آدمی اپنی دکان بنانے کے لیے نا، اس میں اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو بھائی یہاں نہیں بناؤ، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں نہیں ہے. لیکن ایک مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ دوسری مسجد، تو نمازیوں کو صرف کیا کرنے کے لیے؟ کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک مسجد ہے تو پھر دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے. اسی مسجد میں نہیں بنائے دوسری مسجد، دوسرے محلے میں ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے کہ مکہ کے بعد جو ہے نا غزوہ حنین ہوا، اس میں صحابہ کو خیال ہوا ہم نے تو جب تھوڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی لڑائیاں فتح، اب تو ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، اب تو اللہ ہمیں فتح دے گا. تو بعض کے دل میں یہ خیال آیا اور شکست ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے نظر اسباب پہ رکھی ہے. تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن یقین کرنا ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ. بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو سارے بھی اسباب اختیار کر لو کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کرو سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے اللہ پہ نظر رکھنے کا. اللہ نے ان لوگوں کی بھی جو ہے نا سزا کو بیان کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اسی سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن. اس لیے بھائی سونا خواتین نے بہت رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالا کریں. یہی سونا ورنہ پگھلا کے اللہ اسی سے پیشانی کو جلائے گا. منافقین، اس میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. منافقین، غزوہ تبوک بہت سخت لڑائی تھی. منافقین دائیں بائیں ہو گئے، ہم نہیں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑے مسائل، گرمی بہت ہے تو ان کو بہت شدید وعیدیں سنائی گئیں اور کہا کہ اگر سفر قریب ہوتا تو یہ جاتے، دور ہے تو اب یہ کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی ساتھ دیں اور غم میں بھی. بہت سے لوگ خوشحالی میں تو آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں، جہاں حالات خراب ہوئے پتلی گلی سے نکل گئے. تو یہ منافق ہونے کی علامت ہوتی ہے. مومنین، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ میں ایسے بھی تھے. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ ہو گئے. آج دھمکی آئی ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے، اوپر سے دھمکی آئی ہے. اللہ نے اس پارے کا جو اختتام کیا، جو صحابہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو معذور تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے سواری خریدنے کے. تو اللہ نے چونکہ منافقین کو بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں تو وہ صحابہ بھی ڈر گئے کہ ہم بھی نہیں گئے. تو اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کہ جو کمزور ہیں، جو مریض ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس جہاد میں جانے کے پیسے نہیں تھے. اور فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ اے نبی آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس تمہیں لے جانے کے لیے سواری نہیں ہے. تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی نبی کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوتے. حالانکہ کتنی شدید گرمی اور اتنا، تبوک پتہ ہے کہاں ہے؟
گوگل میپ پہ دیکھیں تبوک اور مدینہ میں فاصلہ کتنا، اور مکمل ریگستان، اس شدید گرمی میں ریگستانوں میں اونٹ اور گھوڑوں کا سفر کر کے تبوک پہنچنا، اور خربوزے کھانے کے لیے نہیں، کوئی دعوت نہیں ہے وہاں پہ، لڑائی کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی ٹینشن ہے. تو یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں صحابہ سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان نیکیوں نے ان غلطیوں کو مٹا دیا، وہ ان کے مقابلے میں کالعدم ہیں. اور وہ صحابہ جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے، آج ان پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آج کل مطعون بنایا جا رہا ہے، ان پر بھی طعن و تشنیع کی جا رہی ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہر لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. تو ایسے موقع پہ نبی کا ساتھ دینا، یہ اس کی علامت ہے کہ دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. بعد میں شیطان نے اگر غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں لڑوا دیا، آج نہیں مخلص لوگ آپس میں لڑ لیتے، غلط فہمیوں کے درمیان میں فسادی لوگ نیک لوگوں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں، آج بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگوں میں لڑائیاں، ادھر کی ادھر، ادھر کی، ساس بھی نیک ہوتی ہے، بہو بھی نیک ہوتی ہے، پھر بھی لڑ پڑتی ہے کہ نہیں لڑ پڑتی؟ وجہ کیا ہے؟ درمیان میں کسی جیٹھانی نے کام خراب کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا ہی صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے. ان میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو ذاتی نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ذاتی نفرت کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. پھر قرآن کہہ رہا ہے یہ کافروں کے مقابلے میں، اسلام دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں کیا ہیں؟ رحماء، رحم دل ہیں. تو رحم دل لوگ آپس میں نفرت کی بیس پہ نہیں لڑتے، غلط فہمیوں کی بیس پہ لڑ سکتے ہیں. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی غلط فہمیوں کی بیس پہ تھی، نفرت اور حکومت کی لالچ کی بیس پہ، بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں تھی. وہ کتابوں کے حوالے نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کو لے کے بیٹھو نا، رحماء بینہم. سورہ فتح میں تو قرآن کہہ رہے کہ یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو اس لیے تمام صحابہ سے محبت، جن کے ہاں کسی کا منافق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو وہ کافر ہے، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں. جب تک صحابی کہہ رہے ہیں آپ اس کے ایمان کو مان رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا، محمد الرسول اللہ، والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا ہو گیا؟ منہ پہ یہ کیوں رکھ کے اب بات کر رہے ہو ہیں؟ والذین آمنوا، یہ آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا منہ پہ ماس رکھ کے، تو ان سے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے وہ ماس ہٹا دیا کریں جب کسی سے بات کیا کریں. اتنی دیر میں کوئی جراثیم وراثیم نہیں آئیں گے. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی آتا ہے نا منہ پہ ماس رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس ماس کو ہٹا دو یار. بات کرنے سے تو آدمی کم از کم اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا ماس پہنے ضرور، لیکن جب بات کریں تو وہ اس کو ہٹا دینا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت معاویہ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو اس میں حضرت علی بھی تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علی آپس میں کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ رحم دل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ان میں لڑائی ہوئی ہے درمیان میں، جیسے ہوتا ہے لڑوانے والے ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے آپس کے دل کے بغض کو ہم نکال دیں گے. اس سے پتہ چلا دو لڑنے والے بھی جنت میں جائیں گے جن میں غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں کیا پیدا ہو گیا ہوگا؟ بغض. ورنہ وہ دونوں جنتی کیوں ہوتے؟ اگر صحیح فہمیوں کی بیس پر ہوتا تو دونوں میں ایک صحیح ہوتا نا، ایک غلط ہوتا تو جنت میں کیوں جاتا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو آپس کے ان کا جو دل میں قدورت آئی تھی وہ ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے اور ان میں محبت پیدا کر دیں گے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جنتی بھی ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، تو اس بغض کی وجہ وہ غلط نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ صحیح تھی، اور وہ تھی غلط فہمی. درمیان میں کچھ فسادیوں نے کام خراب کیا تھا، جو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا. آج ہو جاتا ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ آپس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، لڑ جاتے ہیں اور بہت کچھ پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں، یہ جب تبوک میں آپ نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی تو ان کی حالت یہ تھی کہ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اچھا ہے پیسے بھی نہیں ہے، بڑا ٹائٹ بہانہ مل گیا پیچھے رہ جانے کا. تو اللہ فرماتے ہیں پیچھے رہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو
بہہ رہے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی ایمان کا ایک زبردست، یہ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، کہ نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے غم ہو انسان کو۔ تو یہ برائی تو نہیں تھی، لیکن برائی سے مشابہت تو تھی نا کہ جہاد میں نہیں جا رہے، تو اس پہ اتنا غم کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت کسی کو مل جائے نا کہ نماز پڑھنے پہ خوشی ہوتی ہے، چھوٹنے پہ غم ہوتا ہے، روزہ رکھنے پہ خوشی ہے، چھوڑنے پہ غم ہے، تو یہ بہت بڑی کیفیت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 2020 رمضان آج انشاءاللہ میں 11ویں پارے کا، اور وقت ملا تو 12ویں کا بھی آج انشاءاللہ کچھ منتخب آیات اور خلاصہ پیش کروں گا۔ 11ویں پارے کی جو ابتدا ہے، اس میں غزوہ تبوک سے واپسی پہ جن صحابہ جو منافقین رہ گئے تھے نا، انہوں نے جھوٹے عذر پیش کرنا شروع کر دیے۔ جسے ہم کہتا ہوں، میرے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے نا اپنا، اسے کسی کام سے بھیجو اور وہ نہ کرے، پھر وہ بچے آپ کو بتائیں یوں گھماتے ہیں، یوں ہو گیا تھا، یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں اب یہ قومی ترانہ سنائے گا کیونکہ قومی ترانے کی 2 خاصیتیں، ایک الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں، تو بچے جب عذر پیش کرتے ہیں نا تو ان کے بھی مخصوص الفاظ، سر میں درد تھا، یہ تھا، فلانا تھا۔ دوسرا قومی ترانہ بڑی سر میں پڑھا جاتا ہے تو بچے بھی نا، تو وہ ایک خاص اسٹائل میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک سے جب واپسی ہوئی ہے، یار اس کی آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ مائک کی۔ غزوہ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو منافقین نے آ کے قومی ترانے سنانا شروع کر دی، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ یہ تھا، تو میرے یوں تھا، تو میرے یوں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پہلے بتا دیا، جھوٹے لوگ ہیں اور مفاد پرست لوگ ہیں۔ خیر پچھلے سال میں نے اس پہ بہت تفصیل سے درس دیا تھا، تو آج جو ہے نا اس موضوع کو میں زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ منافقین کو بتایا گیا، اور کچھ ایسے تھے جو نیک صحابہ تھے، وہ غلطی سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ دیکھو جو بھی قرآن کی آیت میں موجودہ حالات کے لحاظ سے جو میسج ملتا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں وہ ضرور بتاؤں۔ ایسا ہمیں بہت ملتا ہے قرآن میں بھی، حدیثوں میں بھی، کہ جو مخلص لوگ تھے نا، ان سے بہت بڑی غلطی بھی ہوئی تو ان کے سوری کو قبول کیا گیا ہے۔ یہ چیز آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ آپ کا جب کوئی اپنا ہو نا، تو اپنے اور غیر کو پہچانو۔ اپنوں کی بڑی بڑی غلطیوں پہ اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو قبول کرو، انہیں سدھرنے کا موقع دو۔ لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنا ہو کے اتنی بڑی غلطی کر کیسے لی، یہ غلطی اس کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ اپنا ہے نہیں، حالانکہ اس نے اپنا ہونے کے بھی تو بہت سارے دلائل پیش کیے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے۔ اب جن صحابہ نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا، احد میں آپ کا ساتھ دیا، صلح حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر گئے، تو وہ اپنے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر کسی موقع پہ ان سے کوتاہی ہو گئی تو انہوں نے سوری کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول کیا، بلکہ ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کو اپنا مقرب بنا لیا گیا۔ یار یہ مائک بند کرو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں؟ بہت نہیں آ رہا نا ہے؟ اتنی گونج رہی ہے، کان پھٹ رہے ہیں یار۔ تو ان کے عذر کو جو ہے قبول کیا گیا۔ پنکھے بند کر دیں، میرا خیال ہے آج تو موسم اچھا ہے نا، یہ کھول دیں دروازہ، اچھا موسم ہے۔ کل کتنا پسینہ پسینہ ہو گیا تھا میں۔ ہاں اب صحیح ہے، اور کم کرو آواز، اور کم کریں، ہاں اب صحیح ہے۔ تو ان کے عذر کو قبول کیا گیا۔ تو کتنا یعنی احد میں قربانیاں دی، بدر میں قربانیاں دی، بھائی وہ اگر اپنے نہ ہوتے تو وہ یہ کرتے؟
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پرانے لوگوں کو 2 منٹ میں اداروں سے بھی چلتا کیا جاتا ہے. پرانے استاد تھے کسی مدرسے سے کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی پتلی گلی سے نکل گئے. کسی اسکول میں پرانا ٹیچر تھا 2 منٹ میں چلتا کیا. تو پرانا دوست وہ تو ویسے بھی اس کو منا کے رکھنا چاہیے, وہ آپ کے راز جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا پرانا دوست کیسا ہی کتنا ہی غلط ہو نا پھر بھی اس کمبخت کو منا کے رکھو کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے. یہ تو خیر ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت میں پرانا دوست وہ بھی پرانا ہے بھائی, جلدی سے چلتا مت کرو. تو یہ چیز آج ہمیں معاشرے میں ملتی نہیں ہے, پرانے لوگوں کی قدر کی نہیں جاتی. اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرانے صحابہ کی بہت قدر کی ہے اور ان کو موقع دیا ہے بار بار. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن امیہ, یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. مرارہ ابن ربیع, یہ کیا تھے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے, ان کی توبہ قبول کی گئی اور ان کو قرآن میں ان کا تذکرہ آیا. تو یہ حوصلہ افزائی ہے نا بھئی, ہر موقع پہ ساتھ دیا, اس دفعہ ہو گیا غلطی ہو گئی, تھوڑی تنبیہ کی گئی لیکن ان کو منایا گیا. تو ان کی یعنی پہلے سے زیادہ ان کو مقدس بنایا گیا. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. پرانے تعلقات اگر کسی سے ہیں, پرانی رشتہ داری ہے, ایسا رشتہ دار جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, پرانے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے, جو بوڑھے ہیں, بڑے ہیں, جو سینئر ہیں آپ سے. تو جو آدمی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو چلتا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کی ساری زندگی افراد ڈھونڈنے میں ہی لگتی ہے, اس کو بندے ہی نہیں ملتے. ایک سے ایک مارکیٹ میں بندہ نیا لے کر آئے گا, پھر اس سے بھی دل اچاڑا, یار یہ بھی ٹھیک نہیں, پھر کہتا ہے مجھے کوئی بندہ صحیح ملتا ہی نہیں ہے. اصل میں آپ نے صحیح کی ڈیفینیشن میں اتنی چھوٹی ڈیفینیشن کر لی ہے اس کی کہ اس سانچے میں کوئی فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا. تو صحیح کی ڈیفینیشن یہ ہے جو صحیح چل رہا ہو, کبھی کبھار غلطی بھی ہو جاتی ہو. دوسرا کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو نہیں سکتی. تو غلطی سب سے ہو سکتی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی فرض کر لینا کہ اپنے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ خود ایک جو ہے نا غلط اصول ہے. تو یہ خوب یاد رکھیں, کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی طبیعت میں لچک ہو. یہ جو کہتے ہیں اصول کا پکا ہے, اصول کا پکا, وہ کہیں بھی نہیں, کسی کام کا نہیں ہے جو اصول کے پکے ہوتے ہیں. جو اصول کے پکے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے. ہاں اگر اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس اصول میں ہی لچک پہلے سے داخل ہے, یعنی آپ نے جو اصول بنائے ہیں ان میں لچک پہلے سے ہے, تو پھر اصول کا پکا ٹھیک ہے. کیونکہ اصل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, 20 سال مدرسے میں کبھی ناغہ نہیں ہوا, 20 سال یا 15 سال, اور کبھی چھٹی نہیں ہوئی ان کی. تو ان کے ایوارڈ بھی ملا کہ یار یہ تو بڑے زبردست ٹائم کے بڑے ہی پابند ہیں, 15 سال میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا. مجھے بتایا گیا, میں نے کہا بھائی یہ ریکارڈ تو انہوں نے قائم کر لیا کہ 15 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں. یہ ہو سکتا ہے 10 سال ہو, میں نے 5 اپنی طرف سے بڑھا دی ہوں, 10 سال بھی بہت ہوتے ہیں. 10 سال میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا, یہ ریکارڈ بہت اچھا ہے, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی دلیل ہے. لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ 10 سال میں کیا کئی ایسے کام نہیں سامنے آئے ہوں گے جو اس وقت مدرسے سے زیادہ اہم ہوں گے جہاں یہ پڑھانے جاتے ہیں. دنیا میں ہم کوئی خدا ہیں کیا جو اپنے حساب سے زندگی چلائیں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی بیگم کی طبیعت خراب ہے, ہاسپٹل لے کے جانا ہے اس کو, بچے کی طبیعت خراب ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی, چھت سے گرا, اللہ نہ کرے, نانی کا انتقال ہو گیا, ماموں کا فون آ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ایسا ہو کہ وہ اس کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. تو جس کی طبیعت میں لچک ہوگی, جو ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے, وہ ایسے موقع پہ یہاں سے چھٹی کرے گا اور اس کام کو بولو بھائی نمٹائے گا. اللہ نہ کرے کسی کی والدہ بیمار ہو, ہاسپٹل میں فون آیا بیٹا مجھے میری عیادت کے لیے آؤ, مدرسہ گیا ایک طرف, اماں کے پاس پہنچو, آفس گیا ایک طرف, یونیورسٹی گئی ایک طرف, بھائی یہ پرنسپل کو فون کرو مجھے آج چھٹی چاہیے. ہمارے ایک رشتہ دار, اللہ ان کی عمر برکت دے, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, تو ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. تو ان کو وہاں شپ میں اطلاع ملی کہ والد صاحب
سیریس کنڈیشن میں اور اس بات کا امکان ہے کہ دنیا سے چلے جائیں. انہوں نے کمپنی سے چھٹی مانگی, مجھے دو میں جا رہا ہوں, کمپنی نے کہا چھٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے, میں ریزائن دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ میرے باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں بھائی, میں وہاں اس کو آرام سے مرنے دوں اور میں یہاں جو ہے وہ آپ کی کمپنی, آپ کو تو آلٹرنیٹو مل جائے گا, مجھے ابا دوسرا نہیں ملے گا. تو خیر پھر ان کو کمپنی نے جب یہ ان کے اسٹائل دیکھا تو چھٹی دے دی ان کو. اب کمپنی کی نظر میں تو وہ کوئی ممکن ہے یہ ایک نیگیٹو چیز ہو کہ یار یہ آدمی پنکچوئل نہیں ہے, انہوں نے اتنے ناغے کیے, اتنی چھٹیاں کی, لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے, کامیاب ہے بھائی. الاہم فالاہم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, یہ چیز زیادہ اہم ہے اس وقت, لہذا دوسرے کام کا نقصان کیا جائے اور اس کام کو ترجیح دی جائے. تو ہاں سست نہ ہو. اگر آپ یونیورسٹی سے چھٹیاں سستی کی بیس پہ کر رہے ہیں وہ الگ, رات آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, صبح اٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے, یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم کام سامنے آئے تو آپ نے اس کو پیچھے رکھا, اس کو ترجیح دی, یہ لچک آپ کی طبیعت میں ہونا ضروری ہے. صحت کا بہت خیال, ایک صاحب ہیں وہ چائے کبھی نہیں پیتے, وہ چائے کے بہت زیادہ خلاف ہیں. ایک بڑے عالم نے ان کو بلایا اور چائے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا حضرت میں چائے نہیں پیتا. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی پینی پڑے گی. پورا کپ پی گئے, اس لیے کہ بھائی ابھی نہیں پئیں گے تو بے اکرامی ہوگی. بھائی بے اکرامی ہوگی نا, کہ سامنے ایک بزرگ ہے وہ کہہ رہے پیو, آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نہیں, تو کہہ گے یار ایک طرف رکھ اپنی صحت کو, ابھی تیرے لیے ہم نے چائے بنائی ہے. تو انہوں نے پی لی. ان کو پتا تھا چائے پینے سے جو نقصان ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا, تلافی ہو سکتی ہے, لیکن جو بدتمیزی سے جو دل خراب ہوگا اس کی تلافی بولو بھائی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح ابا اماں کے لیے اصول نہ بنایا کرو. ابا اماں کے لیے اصول, ابا اماں کے پاس بیٹھے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ابا کے لیے ٹائم تو نہیں ویسٹ ہو رہا, تو ابا کے پاس بیٹھے, اماں کے پاس بیٹھے. اب سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھے, فضول گپ شپ بھی لگاؤ, صحیح ہے نا, فضول باتیں بھی کرو. فضول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے, لیکن یہاں بات کرنا ہی ایک اہم کام ہے, چاہے وہ فضول ہی ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میرڈ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاؤ. اب جو بہت ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, فضول بات کو بالکل ایک دن بھی فضول بات نہیں کرتے, وہ بیگم کے پاس بیٹھ کے بھی کوئی بیگم فضول بات نہیں کرنا ہے. بچے کو فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں محبتیں قائم نہیں ہوتی, بچے باغی ہو جاتے ہیں, عورت باغی ہو جاتی ہے اپنے میاں سے. تو بھائی وہاں جب بیٹھے ہو تو گھر اور آفس میں فرق ہے. آفس میں اگر کوئی آ کے فضول باتیں شروع کر دے, آپ کام ہے آ کے بھائی اور بھائی کیا کر رہا ہے وقار بھائی, کیا ہو رہا ہے, تو آپ بولو یار یہاں میں آفس میں بیٹھا ہوں, مجھے کام کرنے دو, مجھے کچھ بھی تیار کرنا ہے, رپورٹ بنا کے پیش کرنی ہے باس کے سامنے. وہ پھر آگے بات کر, بھائی جان ادھر چپ کر کے بیٹھو, یہ آفس کا ہے, بلا وجہ کوئی فون کر رہا ہے کاٹ دو, گلا گھونٹ دو اس کا. گھر میں آ کے آپ بیٹھے ہیں تو بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی, آپ نے کہا فضول باتیں میں سننا برداشت نہیں کرتا. میرا ایک ایک ٹائم بہت قیمتی ہے. تو یہ تباہ ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھر اجڑتے ہوئے, لوگ برباد ہو جاتے ہیں. آفس والا معاملہ گھر میں اور گھریلو ماحول آفس میں بنایا ہوا ہوتا انہوں نے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب کوئی دماغی کام کرو نا تو بچوں کو قریب نہ آنے دو. جیسے کوئی تحقیقی کام کرنا ہوتا ہے نا, تو پھر بچوں کو بھی فری نہ ہونے دو, کیونکہ آپ جب کوئی دماغی اور تحقیقی کام کرتے ہیں تو بچے اگر آپ کے پاس موجود ہیں, وہ پھر بچوں سے تو بچکانا ہر طرح سے پیش آتا ہے انسان, پھر بلا وجہ ان پہ غصہ بھی ہوگا, بلا وجہ ان کو ڈانٹے گا بھی. تو آپ کے گھر میں جو تحقیقی کام یا اسٹڈی روم ہے وہ سب سے الگ ہونا چاہیے, اس میں بچوں کو گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس آفس سے باہر آئے, آپ کمرے سے باہر آئے تو فوراً چینج ہو جانا چاہیے آپ کا ایٹیٹیوڈ, صحیح ہے نا. بھائی یہ آفس نہیں ہے, یہ کیا ہے, گھر ہے. ادھر الٹی الٹی بھی سننے کو ملیں گی, آپ اپنی اماں سے اپنی بیگم کی برائیاں سننے کو ملیں گی جو بالکل غلط ہوں گی, لیکن برداشت کرنا پڑے گا آپ کو, ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اس میں, تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ویسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر یہ ویسٹ ہے نہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ ویسٹ ہے نہیں, یہ تو صحیح ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ہر ایک کو اس کا حق دو. کل ذی حق اعطی کل ذی حق حقہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ انصاف کیا ہے, ہر ایک کو اس کا حق دو. تو باڈی کا بھی حق ہے, دماغ کا بھی حق ہے کہ اپنے دماغ کو بھی سکون پہنچانے, دفتر کا الگ حق ہے, باس کے الگ حقوق ہیں,
آپ کے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کے الگ حقوق ہیں, ماں باپ کے الگ حقوق ہیں, تو سب کو جو لے کے چلے گا نا تو وہ لچک والی زندگی ہوگی, فلیکسیبلٹی ہوگی اس کے اندر. اور جو بالکل ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں, دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے, تو وہ دنیا میں ایک ریکارڈ تو بنا کے چلے جاتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ 25 سال میں کبھی ناغا نہیں ہوا, ریکارڈ گینز بک آف ورلڈ میں. لیکن اس کے بیوی بچوں سے پوچھو تو سارے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے, کہیں گے مدرسہ ہی تھا, یونیورسٹی ہی تھی, باقی کسی کام کا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں تو ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ہیں ویسے چلے بھائی. تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ لوگ اس میں آ کے جڑا کریں اور پھر صحابہ کے خلاف سازش ہوا کرے, کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, ان کو مسجد چاہیے تھی, تو انہوں نے کہا ہم ایک مسجد بناتے ہیں, وہاں لوگ جمع ہوں گے. لیکن وہاں جب لوگ جمع ہوتے تو وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ کی برائیاں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. تو جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دو جا کے. کیوں؟ یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر نہیں بنی, اور وہ مسجد ہے بھی نہیں, کیونکہ منافقین نے بنائی تھی جو کہ کافر ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ کسی چیز کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے اندر جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جوڑ کا نہیں بلکہ توڑ کا. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, لیبل ہر آدمی قرآن و حدیث کا لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ ارے ہر آدمی کہہ رہا ہے قرآن و سنت پہ آ جاؤ, فرقواریت سے بچو, لیکن اس کی تقریروں سے فرقواریت کم نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ بڑھ رہی ہوتی ہے. کام 100% فرقواریت کا اور نام امت کو متحد کرنے کا کہ ہم فرقوں کو نہیں مانتے. تو یہ پرانی سنت ہے منافقین کی. لیبل کیا ہے؟ مسجد. کوئی شرارت خانہ نام ہونا چاہیے تھا اس کا, مگر نام کیا رکھا؟ مسجد. اور نماز بھی ہوتی تھی اس میں. اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان سے متنفر کرنا لوگوں کو, ہر چیز میں جو ہے نا وہ کجی تلاش کرنا, کجی کہتے ہیں ہر چیز میں عیب تلاش کرنا. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے, ہر عالم کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس پر اعتماد ختم کیا جا رہا ہے. قرآن و سنت کے لیول لگا لگا کے دلائل دیے جا رہے ہیں, اور مقصد کہ ہم فرقواریت کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کو ہٹاتے ہیں بابوں کی تقلید سے, اور ہم قرآن و سنت پہ لا رہے ہوتے ہیں. تو نہ کوئی مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہا ہوتا ہے, اصل میں اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو اپنا سب سے اعتماد ختم کر کے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے لیبل کو نہیں دیکھنا چاہیے, کام کو دیکھنا چاہیے. جماعت المسلمین والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہے اور تمہارے فرقہ وارانہ نام ہے حنفی, شافعی, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, سب فرقہ واریت, مسلم بن جاؤ مسلم. تو اس نام سے انہوں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا, مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ آیا. اب پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی کہ نیا فرقہ نکالا ہے جس کا 1400 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی, پبلک نام کو دیکھ رہی ہے. یار یہ ڈائریکٹ اسلام کی طرف منسوب ہیں, یہ ڈائریکٹ کس کی طرف منسوب ہیں؟ اسلام کی طرف. یہ نہیں دیکھ. اچھا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم نام کا تو فرقہ کوئی تھا ہی نہیں, تو پھر وہ صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں, صحابہ سب مسلم تھے اس وقت, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی اہل حدیث, نہ کوئی حنفی, سب مسلم, تو ہم بھی مسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ مسلم, اس کے بعد صدیوں تک پھر مسلم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. پھر 15ویں صدی میں دوبارہ 1975 میں مسلم پیدا ہوئے, باقاعدہ اس جماعت کو رجسٹرڈ کروایا گیا. تو یہ درمیان میں جو اتنے سال تک مسلم مارکیٹ سے چھاٹ رہے ہیں, تو یہ تو صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع ہو گئی نا. تو پھر جواب میں دیتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلم تو تھے, لیکن وہ یوں سمجھو کہ جماعت المسلمین تھی وہ مر گئی تھی, ہم نے اس کو زندہ کیا ہے. اب پوچھو مری کب وہ؟ ٹھیک ہے نا, کون سی صدی میں اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئی. جو جماعت المسلمین جس کی حدیثوں میں خوشخبری ہے, وہ جماعت المسلمین 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مری نہیں ہے. ہاں ان کے نام مختلف رہے ہیں, ان کو حنفی بھی کہا جاتا ہے جو ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں, جو شافعی کے فالوورز ان کو شافعی کہا جاتا ہے,
تو یہ نام ان کے چینج ہونے سے یہ تھوڑی پڑتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا قاری خلیل الرحمان صاحب کا، جو گول ٹی وی پر آتے ہیں۔ میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی، بہت احترام سے بات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے، تو میں بھی نہیں کرتا۔ ابھی میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ امام ابو حنیفہ تو 70-80 ہجری میں پیدا ہوئے، تو یہاں سے آپ امام ابو حنیفہ تک تو پہنچتے ہو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے، تو 70 سال کا اور رہ گیا، تو ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں چلے جاتے؟ 70 سال رہ گئے، مطلب قابل احترام ہے، میرا مقصد ان پہ طنز کرنا نہیں ہے، مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام ابو حنیفہ کو۔ تو ابو حنیفہ تک جب آپ اتنا پیچھے جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، یعنی وہاں چلے جائیں جہاں ہم گئے ہوئے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اب محترم نے بات کی، کوئی ان کا طنزیہ لہجہ نہیں، لیکن اس بات سے جو اس وقت امت مسلمہ میں اہل سنت میں 50% لوگ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور 30% جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد ہے نا، وہ اور تھوڑا، اور 17% جو لوگ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں اور 2% جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں، یعنی یہ 99% مسلمانوں کو اس تقریر میں بے وقوف قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں قرار دیا جا رہا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ یعنی محترم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں، ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ آج سے 1100 سال پہلے کسی شخصیت کو تو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، 50-60 سال مزید تھوڑا آگے جا کے ڈائریکٹ نبی کو فالو کر لیں، اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ 99% امت کا احمق اور بے وقوف ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ جناب قاری صاحب کو تو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا اور 99% امت میں اتنی عقل بولو بھائی نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ کمنٹس کیے تھے کہ قاری صاحب آپ بہت قابل احترام ہیں، آپ کسی وقت یہ بات میرے سامنے کہیے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور دونوں لائیو ویڈیو ریکارڈ کرا کے اس کو نیٹ پہ ڈال دیں گے، پبلک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ میں اس میں کہیں لفاظی تو نہیں ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور میں بھی اس کا جواب دوں گا اس اشکال کا۔ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی، پھر عوام دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرے گی کہ 99% امت صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں۔ مگر افسوس اس پر ہوا کہ وہ کمنٹ میرے ڈیلیٹ کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ابو حنیفہ تک پہنچ رہا ہے نا، وہ در حقیقت نبی تک ہی پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے تھے۔ ڈائریکٹ نبی سے سیکھنا تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک وہ مفتی ہے جو 15ویں صدی میں قرآن و حدیث کی تشریح آپ کو بیان کر رہا ہے، ایک وہ مفتی ہے جو 70 ہجری یا 80 ہجری میں پیدا ہوا اور آدھی سے زیادہ امت نے اس کو فالو کیا۔ تو نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے جس نے تابعین کا دور دیکھا ہے؟ اس طرح سے مقابلہ کرانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ 99% امت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے، سمجھنے کے لیے اس دور کے مفتی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کیا جائے جن کو 99.99% امت نے فالو کیا ہے، اپنا امام مانا ہے۔ تو آپ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ پیغمبر سے نہ کرائیں، آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ اپنے آپ سے کرائیں کہ مجھے فالو کرنا زیادہ بہتر ہے ابو حنیفہ کو۔ آپ امام ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لا کے یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بات پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث نہیں، وہ ان کی اپنی آرا ہوتی تھی، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب یہ کہتے ہیں نا حدیث کو لینا یا ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے، تو ظاہر انسان کہتا ہے یار میں امام حنیفہ کو کیوں لوں، میں تو حدیث کو لوں گا۔ مقابلہ یوں کرانا چاہیے کہ حدیث کی ایک تشریح میری ہے، ایک کس کی ہے؟ ابو حنیفہ کی، ان دونوں میں کس تشریح کو لوگے؟ پھر لوگ کہیں گے آپ کو کیوں لیں، آپ کی تشریح کیوں مانیں، امام حنیفہ کی مانیں گے نا۔ یہ عجیب جرت ہے یار، اپنے قول کو عین حدیث قرار دینا
اور ابو حنیفہ کے قول کو ان کا اپنا ذاتی قول قرار دینا. یہ لفاظی ہو رہی ہے مارکیٹ میں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے قول کو تو ایک صاحب آئے نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر الجھ گئے مجھ سے, کہنے لگے وہ بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ نہ پڑھو فاتحہ, امام کے پیچھے قرات نہ کرو سوائے فاتحہ کے. میں نے کہا مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, قرات شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ, وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو, اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو. میں نے کہا اس میں تو نہیں ہے فاتحہ. تو میں کہہ رہے ہیں اس حدیث کا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو ہم اس حدیث کو مانیں گے. تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں کہتا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی, میں کہہ رہے ہیں آپ اپنی حدیث کو تو دلیل ماننے کے لیے تیار ہو, دوسرے کی حدیث کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اب حدیثوں میں تعارض کے وقت پھر ہر ایک کا اپنا اصول ہوتا ہے. امام حنیفہ قاعدہ یہ کہ جو حدیث اقرب الی القرآن ہوگی اس کو لیتے ہیں, قرآن سے میچ کر رہی ہوگی اس کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو. وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں سورہ فاتحہ تو سب سے پہلا مصداق ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کو تو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 الگ سے آیات دی اور باقی قرآن. تو ان 7 آیات کو تو قرآن کا الگ سے کہا گیا کہ یہ قرآن ہے, یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو قرآن کا تو سب سے پہلا مصداق ہی سورہ فاتحہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. یہ خطبے کے بارے میں بھی ہے, یہ نماز کے بارے میں بھی ہے. میں نے اس آیت پہ بہت تحقیق کی. اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے کہ جب قرآن باقاعدہ سنانے کی نیت سے سنایا جا رہا ہو تو پھر اس کا سننا واجب ہے. ایک آدمی اپنے طور پر ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے, اس کا سننا واجب نہیں ہے. لیکن جب قرآن کی محفل ہو, اس میں باقاعدہ نصیحت کے لیے قرآن سنایا جا رہا ہے, پھر اس کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے. تو سورہ فاتحہ جب امام نماز میں پڑھتا ہے تو سنانے کے لیے پڑھتا ہے نا. دوسری حدیث میں نے ان کو یہ پیش کی, میں نے کہا یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے, آئیے صحیح مسلم میں اسی حدیث کو مکمل بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الامام فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اگر یہ امام اور مقتدی دونوں کو ہے تو مقتدی پر فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. میں فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں, لیکن ہمارے ہاں ایک فریق مسلسل اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور پھر اپنی دلیل کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی کا قول ہے اور یہ ابو حنیفہ کا قول ہے. تو ابو حنیفہ نبی سے 70-80 سال کے بعد آئے, تو ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو, اس سے 70 سال پہلے ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ تو یہ لفاظی ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اور قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے کہ دوبارہ بتاتا ہوں, ہونا یوں چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں جن دلائل کو سامنے رکھ کر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, اور ابو حنیفہ کے یہ دلائل ہیں اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب بتاؤ قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانو گے جو 15ویں صدی میں کر رہا ہوں, یا وہ تشریح مانو گے جو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے تابعین کی زیارت کرنے والے اور وہ مجتہد جن کو 50% امت نے فالو کیا ہے ان کی تشریح کو معتبر مانو گے؟ تو فوراً انسان کہے گا بھائی ہم ابو حنیفہ کو آپ پر ترجیح دیتے ہیں. مگر اسٹائل یہ نہیں ہوتا. اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو حنیفہ ہے, کس کو مانو گے؟ تو ظاہر ہے جب نبی کی بات اور ابو حنیفہ کی بات آئے گی تو انسان کہے گا میں تو نبی کو مانوں گا. تو یہ لفاظی ہو رہی ہے, آپ کی تشریح اور ابو حنیفہ کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے. ابو حنیفہ کے قول میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو رہا. حدیث کی ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں, ایک آپ کر رہے ہو. آپ اپنی تشریح کو نبی کا قول قرار دیتے ہو اور ابو حنیفہ کی تشریح کو ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہو. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو تو نبی کو فالو کرنے کا شوق ہے, نبی کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کا شوق نہیں ہے, اور ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی ذاتی آراء پیش کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی سوچ سے امت مجتہدین سے بدگمان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو
تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ بس جو اٹھ کے. تو اختلافی مسائل میں ہم شدت کے قائل نہیں ہیں, ہم تو اس کے قائل ہیں دوسرے کے دلائل کو بھی ہم دلیل مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف. لیکن ایک طبقہ اس امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے, اور وہ کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ عین قرآن عین حدیث ہے. حنفی جو کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ان کے فالوورز اپنے مجتہد کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سنتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پہ رد ہی کرنا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ رفع الیدین سے بحث کرنے لگے. میں نے کہا پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے کہ 2 سردوں کے درمیان نبی نے رفع الیدین کیا ہے. کہہ رہے وہ ضعیف ہے. میں نے کہا آؤ بیٹھو اس پہ بات کرتے ہیں, میں ثابت کروں گا کہ وہ ضعیف نہیں ہے. ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہہ رہا نہیں وہ ضعیف ہے. نئی بات کی بھاگ گئے. تو یہ اندھی تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ دلائل سے بات کرنی ہے تو پھر پورا ایک موضوع میں گھسو, اندر تک جاؤ, ایک موضوع میں اچھی طرح گھس کے اس کی گہرائی میں جا کے پھر آپ کی تحقیق کا پتہ چلتا ہے. یک طرفہ دلائل سننے سے تحقیق نہیں ہوتی. تو جیسے انہوں نے مسجد بنائی نا منافقین نے, لیول کیا تھا مسجد, مگر مسجد کا کام تو جوڑنا ہوتا ہے, وہ کیا کر رہی ہے توڑ. تو آج بھی بہت سے لوگ قرآن و سنت کا لیبل لگاتے ہیں. قاری خلیل صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ 99% امت جو چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کر رہی ہے ان کو اس طرح سے محترم نے گمراہ قرار دیا ہے. تو میں نے قاری صاحب سے کہا کبھی بیٹھیں چھاؤں میں آئیں ہم سے بھی بات کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو قاری صاحب کا بھی احترام کرتے ہیں, ہماری نظر میں اہل حدیث بھی اہل سنت میں داخل ہیں, بشرطے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. ہم تو تقلید کے اپنی جو ہماری رائے ہے نا کسی ایک مجتہد کو فالو کرنا چاہیے, اس پہ بھی ہم اڑے ہوئے نہیں ہیں. ہماری رائے کرنا چاہیے, کوئی نہیں کرتا ہم اس پہ بھی کوئی فاسق فاجر ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگاتے ہیں. ہم تو اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, اور آپ منورٹی میں 1% بھی نہیں ہیں, آپ 1% بھی نہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل بھی تھے. ایک اہل حدیث عالم نے میرے خلاف باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ تو بہت پرانا ہے, امام احمد بن حنبل اہل حدیث ہے اور پتہ نہیں صدیوں. تو یہ وہی دلیل ہے جو جماعت المسلمین والے دیتے ہیں. بھائی جماعت المسلمین کا لفظ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے, جو موجودہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے وہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ محدثین کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اہل حدیث کہا جاتا ہے, ان کے فالوورز کو حنبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ جو اہل حدیث کو فالو کرے وہ تو اہل حدیث کہلانا چاہیے نا اس کو. پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کو وہ والے اہل حدیث نہیں تھے جو ایک باقاعدہ مسلک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ حدیث کے ظاہر کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے. فقہاء میں 2 طرح کے فقہاء تھے, ایک وہ جو حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ایک وہ جو حدیث میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے جو ہے نا وہ بہت ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں, حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے. تو جن محدثین کا رجحان حدیث کے ظاہر کی طرف تھا ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. تو ان کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا, کیونکہ یہ کوئی فرقہ تھوڑی تھا, کوئی مسلک تھوڑی تھا. یہ جو آج اہل حدیث فرقہ ہے یا مسلک ہے, یہ تو ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اپنا نام آپ نے اہل حدیث رکھ لیا اور آپ نے پرانی کتابوں سے دکھایا کہ اہل حدیث بہت پرانے ہیں, تو یہ مغالطہ ہے. صحیح ہے نا؟ ایسے تو جماعت المسلمین پھر سب سے پرانی تنظیم ہے, کیونکہ جماعت المسلمین کا تذکرہ تو صحیح بخاری میں ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین ہم لوگ ہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم ہی اہل حدیث ہیں جو امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, امام شافعی کو بھی مانتے ہیں. امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, ان کے فالوورز شافعی کہلاتے ہیں, اہل حدیث نہیں کہلاتے. وجہ کیا ہے کہ ٹرم جو ہے نا اہل حدیث کی یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں یا ان کے اصول کو فالو کرنے والے ہیں, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پھر حنبلی ہوں. اور امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے. اگر آپ کی طرح کے اہل حدیث تھے تو امام احمد بن حنبل 20 رکعت تراویح کے قائل تھے, 8 کے قائل بولو بھائی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے تھے, آج اہل حدیث 3 طلاقوں کو 1 سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل عورت کی سمٹ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے, آپ عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کے بولو بھائی قائل ہیں. امام احمد بن حنبل سے جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں موضوع پر مسح کی کچھ شرائط ہیں, آپ کے ہاں وہ شرائط بولو نا بھائی نہیں ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں,
اور اگر آپ کہتے ہو ہم امام احمد بن حنبل اہل حدیث اس لیے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے؟ تو یہ لفاظی میں پھر بتا دوں، میرا مقصد اہل حدیث کی مخالفت نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بتائیں بھائی ہم کسی مجتہد کو فالو نہیں کرتے، ہماری جو سمجھ میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل دینا، یہ دلائل نہیں ہے. اور پھر میں بتا دوں تاکہ اعتدال کی بات رہے کہ اہل حدیث میں جہاں کچھ گڑبڑے ہیں تو یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کہ میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو حنفی ہیں، جو امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ سارے تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کچھ گڑبڑے ان میں بھی ہیں. تو میرا مقصد کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا اور دوسرے کو کہنا کہ یا میں جس فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں اس میں سارے سیٹ ہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں الگ ٹائپ کی برائیاں ہیں، ان میں الگ ٹائپ کے مسائل ہیں، سب میں نہیں ہیں. جیسے اہل حدیث میں بھی سب میں نہیں ہوتے، یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. تو بس مقصد میرا اس پوری تقریر کا یہ ہے کہ لیبل کو نہ دیکھو، اس زمانے میں لیبل کو مت دیکھو کہ کون قرآن و حدیث کا لیبل لگا رہا ہے، کون مسجد کا لیبل لگا کے. مسجدوں میں آپ کو پتہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ ایک مسجد بناتے ہو، آج بھی ہو رہا ہے، بہت نمازی آ رہے ہیں، بلا وجہ اس کے ساتھ ہی کوئی دوسری مسجد بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہاں کے نمازی ٹوٹ جائیں. تو ہے تو یہ بھی مسجد، مگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد نہیں. اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا ہوتا ہے بھائی. ایک محلے میں ایک مسجد ہے، فوراً آپ نے اگلی گلی میں دوسری مسجد بنا لی. تو جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے مریدین ادھر کیوں جا. سورہ یونس ہے اس کے بعد. انسان سے ایک شکایت کی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. فرمایا جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبح و شام ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم مصیبت دور کر دیتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسے بن جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں بلایا تھا ہی نہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھیں کہ صاحب میرے پاس آئے، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی میں نمازی بن جاؤں گا، میرا کاروبار دوبارہ بحال ہو جائے. کہہ رہے میں نماز پڑھنا شروع کر دی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بن گیا، اللہ نے بزنس دوبارہ شروع کرا دیا. اس کے بعد پھر نمازیں گول. پھر شیطان کہتا ہے بھئی یہ تو ہوتا ہے، کبھی کاروبار اوپر جاتا ہے، کبھی اس کا نماز روزے سے کیا تعلق. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے وہ چھوڑ چھاڑ دیا، دوبارہ سے واپس. اب کیا ہے، اب دوبارہ آ رہا ہوں کہ وہ کاروبار بحال نہیں ہو رہا. میں نے کہا پہلے بھی نیت غلط تھی، اب بھی غلط ہے. نماز پڑھو اللہ کے لیے، کاروبار اللہ کے ہاتھ میں، چاہے بحال کر دے چاہے بحال نہ کرے. لیکن یہ جرم ہے کہ جب مصیبت دور ہو جائے تو آپ اللہ کو بھول جاتے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو بار بار دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، بچ نہیں رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ منت مان لے کہ اگر اللہ نے تجھے بچا لیا تو 3 دیگے غریبوں کو کھلائے گا. وہ کنجوس آدمی کی منت نہیں مان رہا تھا. تو اس نے جب دیکھ لیا کہ موت یقینی ہے تو اس نے دعا مانگی، اے اللہ اگر میں دریا سے باہر نکل گیا اور آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں 3 دیگے تیرے نام پہ غریبوں میں بانٹوں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے باہر، جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیگ جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیگ. ایک دم ایک دوسری لہر آئی، واپس اندر ہوئے. کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھا یا کڑوا یا نمکین. اللہ تو بات سمجھتا ہی نہیں ہے، کیسا گھننا بن جاتا ہے نا انسان. میں تو ڈیٹیل پوچھ رہا تھا. کیڑی دیگ کا مطلب یہ نہیں کہ دیگ نہیں بانٹنی، کیڑی دیگ کا مطلب زردہ ہے یا بریانی ہے، میٹھے چاول تو پسند کرتا ہے کہ میں غریبوں کو کھلاؤں. تو یہ ہو رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن انسان کی حالت یہی ہے. پریشانی آتی ہے، اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے. وظیفے، جتنے لوگ ہیں نا جن کو مولوی پسند ہی نہیں آتے، ان کو سب سے زیادہ پھر مولوی پسند آ رہے ہوتے. مولانا صاحب دعا بھی کر دیں، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، مولانا صاحب جو ہے وہ کوئی خاص طریقہ بتا دیں، لیلۃ القدر میں پڑھنے کی دعا بتا دیں کہ ہو جائے. اب ہو جائے آپ خود لگا دیں کیا ہو جائے. زیادہ تر کے یہی مسائل ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے شکایت کی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے ہی ٹل گئی ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایک اور جگہ پھر فرمایا اللہ نے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری جو بغاوتیں ہیں نا میرے خلاف، یہ اصل میں میرے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اپنے خلاف. ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب ختم ہو جائے گا. تو میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں
اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، بولتے رہتے ہیں. وہ ایک آدمی بار بار کہتا تھا اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، مر جاؤں تو اچھا ہے. تو کسی بندے کو شرارت سوجی نا کہ ہر وقت موت مانگتا رہتا ہے. تو ایک دن درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا موت مانگ رہا ہے، اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. اوپر سے ایک رسہ آیا، وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اوپر، نیچے گول پھندا بنا ہوا ہے، اس میں یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ اس ٹینشن سے تو موت ہی بہتر ہے. اوپر دیکھا کہ ایک پھندا لٹک کے آیا، اب یہ ڈر گیا یہ کیا ہے. تو اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو اس پھندے کو گلے میں ڈال میں تجھے اوپر اٹھا دوں. تو فوراً کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا اللہ ادھر تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی ابے اس سے تو کرفیو لگ جاتا وہی اچھا تھا کہہ رہے ہیں نا. کل آج فجر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے، کیا کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے، اچھا ایک دفعہ ہو جائے سب کو ٹینشن ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں ایک دفعہ. میں نے کہا اللہ نہ کرے ہو گیا نا دماغ سیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا ان دنوں میں اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ فی الحال مجھے نہ مارنا. ان دنوں کی موت بھی بہت عجیب ہے اور بیمار ہونا بھی بہت عجیب. میں نے کہا ابھی صحت مند ہونا، سحری میں پراٹھے کھا کے آئے ہو، فجر کا وقت تھا نا، میں نے کہا 2 انڈے 2 پراٹھے پھوڑے ہوں گے آپ نے، بڑی سوج رہی ہے ہری ہری، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے، ایک ہی دفعہ ہو جائے یار جو ہونا ہے. تو میں نے کہا ان دنوں میں اگر کرونا نہیں بھی ہے نا، کھانسی بھی ہے، کیس کرونا کا ہی بنتا ہے یہ بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی فی الحال کرونا میں ڈالو اس کو، اس لیے کہ ڈاکٹروں کو جو کٹ وغیرہ ملتی ہے کھانسی کے مریضوں کے لیے نہیں ملتی. ڈاکٹر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس میں جرم ہوا تو ہم تو متاثر ہوں گے نا. سارے ڈاکٹر نہیں، بہرحال اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے جو پروٹوکول ملے گا وہ کرونا کے کیس میں تو ملے گا. پروٹوکول سے میرا مطلب ہے کہ مجھے جو حفاظت کے پورے آلات ملیں گے وہ جب ہی ملیں گے جب اس کو کرونا فرض کیا جائے. اب امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے کرونا ہو سکتا ہے نہ ہو. تو میں نے کہا ڈال کس میں دیے جاؤ گے؟ کرونا میں. اور پھر انا للہ ہو گیا، اللہ بچائے سب کو آج کل انا للہ ہونے سے. تو میں نے کہا انا للہ ہو گیا تو جنازہ بھی ایسے لے کے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں دفنایا. اور پھر آپ کے نام پہ کلپ بازی ہو رہی ہوگی کہ کرونا تھا نہیں، کیس کرونا کا ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. اب اللہ ہی جانے کا تھا کہ نہیں تھا. آپ صرف اب جیسے کراچی کے جب حالات خراب تھے تو مائیں بیٹوں سے کہتی تھیں بچہ ذرا نہیں جاؤ، وہ جاتے تھے پھر بھی تو ہم ان سے کہتے تھے یار جاؤ گے اخبار میں آؤ گے، پھر یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اخبار میں آؤں تو جاؤ. جو بنارس جاتا تھا وہ ایسے اپنے گھر والوں سے مل کے جاتا تھا، لطیفے بنا لیے تھے لوگوں نے، بہنوں کے سر پہ پیار کر رہا ہے، ماں سے گلے مل رہا ہے، ماں کی دعائیں لے رہا ہے، قرضے معاف کرا رہا ہے، بہت نا کہ بھائی کہاں جا رہا ہے، بنارس جا رہا ہے یہ حالات تھے نا کراچی کے کچھ وقت پہلے. بنارس سے ہو کے آیا بھائی یہ، اس کو تو میرا خیال ہے فوراً ہماری آرمی فوراً اس میں لے لے گی کمانڈو بننے کے لیے نا، کہ بنارس سے ہو کے آ گیا یہ. تو یہی حالات آج کل ہو گئے ہیں ہسپتالوں کے، تو ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان، ایک دفعہ ہو جائے. میں نے کہا احتیاط کر لو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تمیز سے زندگی گزار لو جیسے اللہ نے عافیت سے رکھا ہے، اسی طرح سحری میں پراٹھے کھاتے رہو، انڈے کھاتے رہو، یہ زیادہ اچھا ہے. اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے، بیماری پھیل، ابھی کچھ احتیاط کرنا یہ بات کی ٹینشن سے بہتر ہے. تو فنٹر گیری اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور کوئی بھی عقل مند اس فنٹر گیری کو پسند نہیں کرتا. تو بڑی بڑی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نجات دے دی تو یہ کر دیں گے، اس وقت تو بڑے ہوتے ہیں، جب نجات ملتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.